ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة الصامت علينا، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آج کی اس باب میں دو حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ان دو حدیثوں کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے واعظ و نصیحت فرماتے تھے، علم کی باتیں بتاتے تھے، اور اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے کہ صحابہ اس سے بیزار نہیں ہوتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس طرح نگرانی کرتے تھے۔ اس میں دو روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسری روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات بھی پیچھے گزر چکے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حالات بھی پیچھے گزر چکے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں بہت ہی مختصر اور بہت ہی چھوٹی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ دنوں میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور اس واعظ و نصیحت کرنے میں نگرانی کرتے تھے۔ کس چیز کی نگرانی کرتے تھے؟ کہ میرے ان باتوں سے صحابہ بیزار نہ ہو جائیں۔ اس چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرتے تھے۔ اب یہاں جو ہے دو باتیں ہم کو سمجھنا ہیں۔ پہلی بات، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ دن، ہفتے کے ایک دو دنوں میں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تھے، یعنی ہمیں سمجھاتے تھے۔ اور یہ سمجھانے کا جو سلسلہ ہے، بیان کا اور نصیحتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ آج کا سلسلہ نہیں۔ حدیث ہمیں جو ہے صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مسلمان کو ہفتے میں ایک دن، جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے مسلمان، تو اس کو کچھ دین کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کچھ مذہب کے لوگ جو ہے جمعہ کو بالکل ہی جو ہے ہمارے ملک میں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا تھا کہ لوگ جو ہے اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے ختم ہو جائے۔
جمعہ کو جو ہے بند کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جمعہ کے دن یہ تمام لوگ مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، وہاں شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ان لوگوں کا جو جمعہ کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھا جائے، ان کے پاس کوئی دن متعین نہیں، بھئی ان کو جو ہے جوڑ کر شریعت کی کچھ باتیں جو ہے بیان کی جائیں، شریعت کے احکام بیان کیے جائیں، ایسا کوئی جو ہے ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ ایسا نظام، بہترین نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درمیان میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اب اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ، اور دوسری بات یہاں جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ جمعہ کے دن عام طور سے جو ہے بیان تو ہوتا تھا، لیکن جمعہ کو چھوڑ کر صحابی کہتے ہیں کہ درمیان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واعظ و نصیحت کرتے تھے، قرآن کی بات بتاتے تھے، اللہ کے احکامات کو بتاتے تھے، مسائل بتاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جمعہ کے علاوہ، جمعہ کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں چلتا تھا، جیسا کہ آج ہماری مسجد میں جمعہ کے دن جو ہے بیان ہوتا ہے عام طور سے، لیکن اس کے علاوہ ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد حدیث شریف کا درس چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے سنت نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے قرآن کے احکامات بتاتے تھے، صحابہ اس مجلس میں بیٹھ بھی جاتے تھے۔ لیکن یہاں جو ہے دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، قرآن کی حدیث کی باتیں بتاتے تھے، مسائل بتاتے تھے، لیکن ان باتوں میں حضرات صحابہ بیزار نہیں ہوتے تھے۔ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے، یعنی کہ بہت لمبا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے۔ آج بھی اگر بہت لمبا وقت اگر لے لیا جائے تو لوگ جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے اعتبار سے جمعہ ہے، جمعہ کے دن کبھی جو ہے 5-10 منٹ اگر دیر ہو جائے تو لوگ جو ہے باہر جا کر جو ہے اس کے چرچے کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے جمعہ لمبا ہو گیا۔ تو یہ تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، اور نصیحت کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر نگرانی بھی کرتے تھے کہ کس بات کی نگرانی؟ کہ صحابہ میری بات سے بیزار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس بات کی بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے تھے، اور ہر امام کو اور ہر جو ہے بیان کرنے والے کو اس بات کے اوپر خاص دھیان دینے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی بات جو ہے بیان میں شروع ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے 1-2 منٹ 5 منٹ کبھی دیر ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھی اس کے اوپر صبر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی بات جو ہے ہم سن رہے ہیں، ایسی ویسی جو ہے بیکار کی باتیں ہم نہیں سن رہے ہیں، قرآن کی بات یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر قرآن کی بات سے ہم بیزار ہو جائیں تو پھر جو ہے قرآن کے احکامات ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ یہاں تک کہ ایک بات جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی کوئی بات پہلے سنا، بعد میں اس کو سننے کی نوبت آئی، بعد میں دوبارہ وہ آدمی وہی بات سن رہا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ دوبارہ یا تیسری بار یا 10ویں بار 1000 مرتبہ بھی سن لے، لیکن جب اس کے بعد کبھی جو ہے وہی بات سننے کا موقع ملے تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یہ سوچ کے سنے کہ بھئی پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر کبھی کسی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بھئی پرانی باتیں ہیں، یہ تو جو ہے اس سے پہلے میں نے سن لیا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس حکم سے اللہ رب العزت اس کو جو ہے بے دخل کر دیں گے، یعنی کہ اس حکم کے اوپر عمل کی اللہ توفیق ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اس بات کے اوپر اللہ توفیق ہی نہیں دیں گے عمل کرنے کی۔ تو اس لیے جتنی بھی باتیں پہلے سنے ہوں، بعد میں اگر سننے کا موقع مل رہا ہے تو ایسا سنے کہ بھئی پہلی مرتبہ ہم لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے 2 باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری روایت جس کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، پریشانیوں میں لوگوں کو مبتلا نہ کرو، کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو،
کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی کسی ایک جماعت کا بڑا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کو اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، وسعت پیدا کرنا چاہیے اور ان کے لیے جو ہے سہولتیں پیدا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ان کو جو ہے تنگی میں مبتلا کر دے اور ان کو جو ہے مصیبتوں میں مبتلا کر دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، یعنی کہ خوشخبریاں دو، خوشخبریاں لوگوں کے اندر جو ہے عام کرو، یعنی کہ ہر مرتبہ جو ہے عذابات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ہر بات جو ہے مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ہر بار جو ہے پریشانیوں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر کیا عام ہو جائے، خوشخبریاں عام ہو جائیں۔ لوگ جو ہے جب خوشخبری سنیں گے تو دین کی طرف جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے، اعمال کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھیں گے۔ اگر آدمی خوشخبری نہیں سناتا بلکہ صرف عذاب ہی عذاب سناتا رہتا ہے، پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے، تو لوگ جو ہے اعمال سے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے، اگر کوئی ماں باپ یہ چاہیں کہ بھئی میرے بچے کی صحیح تربیت ہو، تو صحیح تربیت کرنے کے لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے سامنے پریشانیوں کا کبھی بھی تذکرہ نہ کرے۔ یہ والدین کا حق ہے بچوں کے اوپر۔ اگر بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں یہ بات اگر بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا رہا کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ وہ بولتے رہیں گے، تو بچے ہیں ان کا دماغ جو ہے بہت تیز رہتا ہے، کوئی بات اگر سن لے تو فوراً جو ہے ان کا ذہن جو ہے قبول کر لیتا ہے اور وہ بات ان کے ذہن میں ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اب بچے آگے چل کر سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ جو ہے پریشانیوں میں مبتلا تھے اور یہ پریشانیاں ہم کو بھی آئیں گی، اور وہیں سے بچے جو ہے ہمت ہار جائیں گے اور بے ہمت ہو کر زندگی گزارنے لگیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی بھی ماں باپ جو ہے، بچے اگر گھر میں ہوں، پریشانیاں ایسی بات نہیں کہ بھئی کسی کی جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو، دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی۔ اللہ نے کسی کو جو ہے دین کے اعتبار سے ایک دم جو ہے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا ہے پورے گھرانے کو، تو اس گھر میں جو ہے دنیاوی اعتبار سے پریشانیاں ہوں گی۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں تو دین کے اعتبار سے کچھ پریشانیاں، کچھ کمیاں رہیں گی۔ تو پریشانیاں اور کمیاں جو ہے دنیا کے ہر گھر میں رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے سامنے ان پریشانیوں کا تذکرہ نہ کرے، ان مصیبتوں کا تذکرہ نہ کریں اور ان کے سامنے جو ہے اچھی باتیں بولتے رہیں اور ہمت کی باتیں جو ہے ان کو جو ہے بتاتے رہیں، تو ان کے اندر جو ہے بچپن سے ہی ہمت آئے گی، اور جب کوئی مصیبت ان کو آتی ہے تو ہمت سے وہ لوگ جو ہے اس مصیبت سے لڑنے والے بن جائیں گے۔ نہیں اگر بچپن سے ہی ان کے ذہن میں پریشانیوں کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں اگر بات بیٹھ گئی تو پھر جو ہے چھوٹی مصیبت آ گئی تو بھی وہ لوگ جو ہے ہمت ہار جائیں گے، وہ لوگ جو ہے اس مصیبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے، یا چاہے کسی بھی جو ہے جماعت کا بڑا کیوں نہ ہو آدمی، یا پھر جو ہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے کیا کرنا ہے، وسعت پیدا کرنا ہے، تنگی میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا ہے، اور خوشخبریاں سناتے رہنا ہے، اچھی باتیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے اچھا کام کیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو شاباش دیں اور اس سے جو ہے ہمت افزائی کریں اس کی۔ اس سے جو ہے آدمی کو جو ہے اور حوصلہ ملے گا اور جو ہے اچھا کام کرنے کا اس کو جو ہے موقع ملے گا۔ اگر ہم نے کوئی کام اچھا کر رہا ہے، کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور وہ اچھا کام ہمیں بھی معلوم ہے کہ بھئی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی جو ہے ہمت افزائی نہیں کرتے، تو وہ آدمی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جو ہے کیا ہو جائے گا، ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا، اور جو فائدہ ہونا تھا الٹا جو ہے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کوئی آدمی ہمارے سامنے اچھا کام کر رہا ہے دین کے اعتبار سے یا پھر دنیاوی اعتبار سے، ناجائز کاموں کو چھوڑ کر، ایسا نہیں کہ بھئی ناجائز کام اگر کر لیا اور اس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم شاباشی دیں اور اس کے اوپر جو ہے اس کی ہمت افزائی کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ جائز کاموں میں اور ایسے کاموں میں جو انسان کے دنیا کی زندگی کے لیے مددگار بنے اور شریعت کے حدود میں رہ کر، تو ان باتوں میں ہم کیا کریں، ایک دوسرے کو جو ہے ہمت افزائی کا موقع دیتے رہیں اور ہمت جو ہے بڑھاتے رہیں اور ان کی جو ہے ہمت بڑھاتے رہیں، ان کو جو ہے شاباشی دیتے رہیں، تو اس سے جو ہے کام جو ہے بہت زیادہ مقدار میں
ہوگا بہت زیادہ جو ہے وسعت میں جو ہے بہت کام ہوگا. اگر نہیں کسی کی جو ہے ہم تعریف نہیں کرتے. اور ویسے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ آدمی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. جو آدمی وہی آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو آدمی دنیا میں لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا. تو شکر ادا کرنا یہ بھی جو ہے ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کر لیا یا پھر جو ہے کوئی ہماری جو ہے چھوٹی خدمت کر لیا تو ہم کیا کریں اس کا شکر ادا کریں اور اس کی جو ہے ہمت افزائی کریں تو وہ اس آدمی کا دل جو ہے خوش ہوگا. اور اس آدمی کے کام کا بدل تو ہم نہیں دے سکتے, اس کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے, اس کا بدلہ اللہ کی ذات دینے والی ہے. لیکن اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو شاباشی دیں گے اس کی ہمت افزائی کریں گے تو اس کے اندر اور جذبہ آئے گا اور شوق پیدا ہوگا کہ بھئی اور بھی جو ہے یہ کام جو ہے اچھے طریقے سے کروں. لیکن آج کل لوگ ایسے کاموں میں لوگوں کی مدد نہیں کرتے. لوگوں کا ایک جو ہے مزاج بنا ہوا ہے, کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ دیتے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے یہ آدمی کیسے آگے بڑھے. یہ سوچ لوگوں کا جو ہے بنا ہوا ہے. اس سوچ کو اس ذہن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, ایک دوسرے کو جو ہے شاباشی نہیں دیتے, ایک دوسرے کی ہمت افزائی نہیں کرتے, نہ تو دنیا کا کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے نہ ہی دین کا کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں, ایک دوسرے کو جو ہے خوشخبریاں دیتے رہیں, تنگیاں جو ہے پیدا نہ کریں. اگر تنگیاں پیدا کریں گے تو پھر جو ہے کام بہت ہونا لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوگا. کام تو بہت ہونا ہے لیکن ہمارے کام کی وجہ سے, ہمارے جو ہے تنگیوں کی وجہ سے, ہمارے کاموں کی وجہ سے لوگ کیا ہو جائیں گے, ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے اور کام جو ہے پورا کا پورا جو ہے نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے لوگوں کے لیے وسعتیں پیدا کرنا ہے, لوگوں کے لیے خوشخبریاں دیتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی فلانا آدمی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کر ہم کھینچیں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کا جو ہے ہم کیا کریں گے, اس کو جو ہے اس کام سے جو ہے روک دیں گے. یہ اچھا کام نہیں ہے. اگر یہ ایسے کام ہم کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا, ہم خود بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, امت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہے جو آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے اور جو ہے وسعتیں پیدا کریں اور اس کے لیے جو ہے راستہ صاف کریں اور اس کے لیے جو ہے ہمت افزائی کے کچھ الفاظ بولیں, اس کا جو ہے شکریہ ادا کرتے رہیں. اس سے جو ہے کام بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور امت کا بھی اس میں جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اپنی ذات کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حدیث آج ہمارے سامنے گزری ہے اس کے مطابق عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک خاتون نے ایک سوال کیا ہے. ایسے تو وہ سوال کا جواب اس مجلس میں دینا مناسب نہیں ہے, اس کے لیے جمعرات کے دن ہمارے سوال جواب کی مجلس چلتی ہے ہر جمعرات کو, لیکن رمضان ہونے کی وجہ سے سوال جواب کی وہ مجلس جو ہے جمعرات کو جو چلتی ہے اس کو جو میں نے روک دیا ہے, اس لیے کہ رمضان میں وقت نہیں مل رہا ہے. ویسے تو جو ہے بہت سارے لوگ واٹس ایپ سے یا پھر جو ہے فون کر کے مسائل پوچھ رہے ہیں, لیکن ایک خاتون جو ہے یوٹیوب کے اندر کمنٹ کر رہی ہیں, مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا لاکٹ جس میں اللہ کا نام ہو اس کا پہننا کیسا ہے. تو انہوں نے سوال کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ایسا لاکٹ پہننا ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی بہت ساری طبعی ضرورتیں ہیں, جیسا کہ پیشاب ہے, پاخانہ ہے اور آدمی جو ہے ادھر ادھر جاتا رہتا ہے. تو ایسی حالت میں ایسا لاکٹ جس میں اللہ کا نام ہو یا محمد کا نام ہو, اللہ کے نبی کا نام ہو, قرآن شریف کا کوئی جو ہے نسخہ, کوئی آیت شریفہ اس کے اندر ہو, حدیث شریف کا کوئی لفظ اس کے اندر ہو, ایسی کوئی لاکٹ ہم نہیں پہنیں گے. اور یہ پہننا جائز ناجائز نہیں ہے. ایسا نہ سمجھے کہ بھئی مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے حرام ہے, ایسی بات نہیں, بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس لاکٹ کو ہم جو ہے نہ پہنیں. اگر کوئی آدمی احتیاط کر رہا ہے, پورا احتیاط کرتا ہے, لاکٹ پہنتا ہے, لیکن جب پیشاب کے لیے جاتا ہے یا پھر جو ہے پاخانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اتار دیتا ہے, تو اس کے لیے ایک حساب سے جو ہے جائز کہا جائے گا. لیکن
उसको जो है दूसरे मसले में अगर सोचेंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए सोने की सिर्फ एक अंगूठी की इजाज़त दी है, सोने की चांदी की एक अंगूठी की इजाज़त दी है, और वो भी आधे तोले के अंदर अंदर, आधे तोले के अंदर अंदर। अब लॉकेट जो होता है वो अंगूठी का नहीं होता, बल्कि गले में डालने वाला या हाथ में डालने वाला होता है। इसका तो पहनना बिल्कुल मर्द के लिए जायज़ नहीं। औरत अगर पहनना चाहे तो पहन सकती है, लेकिन उसके लिए एहतियात बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे जगह में उसको पहन कर ना जाए जहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेइज्जती होती है। वैसे जगह में पहनकर अगर जाएंगे तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अगर कोई आदमी या फिर जो है मर्द के लिए अंगूठी आती है जिसमें कुरान की आयतें होती हैं और हुरूफ मुक़त्तात लिखे हुए होते हैं, वो अंगूठी आदमी पहन सकता है, मर्द के लिए भी और इसी तरीके से औरत के लिए भी। चांदी की होती है वो अंगूठी, और उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो क्या करे, पेशाब पाखाने के लिए जाए या गुस्ल करने के लिए जाए, या फिर ऐसे जगह जहां नापाकी है ऐसे जगह अगर जाए तो उसमें वहां जाने से पहले पहले अंगूठी को निकाल कर जेब में रख के वहां जाकर अपनी ज़रूरत को पूरी करके वज़ू वगैरह करने के बाद अंगूठी को चढ़ाना पड़ेगा। इससे अगर इतना एहतियात कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई जो है औरत नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी चीज़ें जो है पहनने की उसके लिए जायज़ नहीं है। और इसी